بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی جو آج ہم آیات پڑھیں گے اس کی شان نزول اور کچھ تفسیر آپ کے سامنے موجود ہے۔ آیت 176 کی شان نزول، یہ آیت ان اہل کتاب خاص طور پر بعض یہودی علماء کے بارے میں نازل ہوئی جو اللہ کی کتاب میں موجود سچائی کو جانتے تھے مگر پھر بھی اس میں اختلاف کرتے اور حق کو چھپاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب میں اختلاف اور جھگڑا پیدا کرتے ہیں وہ گمراہی میں ہیں۔ آیت 177 کی شان نزول، جب قبلہ بیت المقدس بدل کر یعنی جب قبلہ بیت المقدس، پہلے بیت المقدس تھا ہمارا پہلا قبلہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر بدل کر قبلہ جو تھا وہ کعبہ کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب بدل کر کعبے کی طرف کر دیا گیا تو بعض لوگ صرف اسی بات پہ بحث کرنے لگے کہ نیکی صرف قبلے کی سمت میں ہے، یعنی بھئی ہم نیکی جو تھی ہماری وہ قبلے کی سمت میں تھی، ہم اسی ہی طرف کر کے وہ کریں گے، ہماری تو نیکی اس طرف تھی، اگر یہ ختم ہو گیا قبلہ تو اس کا مطلب ہمارا اب کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اصل نیکی صرف کسی ایک سمت کی طرف منہ کرنا نہیں بلکہ ایمان، عبادت، صدقہ، وعدہ پورا کرنا اور صبر کرنا ہے۔ آیت 178 to 179 کی شان نزول، یہ آیات قصاص کے قانون کے بارے میں نازل ہوئی۔ قصاص کا مطلب ہوتا ہے آد یعنی بدلے کے بدلہ، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، جان کے بدلے جان۔ زمانہ جاہلیت میں بعض قبائل اگر ان کے کسی بڑے آدمی کو قتل کر دیا جاتا تو وہ بدلے میں کئی لوگوں کو قتل کر دیتے، یا امیر کے بدلے غریب کو مار دیتے، یا اگر کوئی بندہ بہت امیر ہوتا اور اس سے بھی کوئی ڈبل ٹگل امیر بندہ اس کے بندے کو مار دیتا ہے تو وہ مطلب اس ایک غریب جو انسان ہے اس کے بندے کو مار کے چلا جاتا تھا، اور جو غریب کے اگر کسی کوئی بڑا بندہ مارتے تو اس کو معاف کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر انصاف کا اصول دیا کہ قتل کا بدلہ برابر ہو اور معاف کرنا بہتر ہے۔ آیت 180 کی شان نزول، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب بعض لوگ مرنے سے پہلے اپنے مال کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کرتے تھے، یعنی بعد میں ان کے اولادوں اور ان کی جو اہل ویال وغیرہ تھے ان کے درمیان لڑائیاں پھیل جاتے تھے جیسے وہ وصیت کر کے جاتے۔ تو جب یہ دیکھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت قرآن پاک کا نزول جو تھا وہ جاری ہی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت ہی نازل فرمائی، لوگ مرنے سے پہلے اپنے مال کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کرتے تھے، تو اس لیے یہ 180 تھی یہ والی آیت نازل ہوئی۔ آپ جب ترجمہ پڑھیں گے تو اس پہ غور کیجیے گا، آپ کو بہت اچھا سمجھ آئے گا انشاءاللہ۔ تو کوئی وصیت نہیں کرتے تھے یا انصاف نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر کسی کے پاس مال ہو تو وہ والدین اور رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ وصیت کرے۔ پھر آیت 181 اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو وصیت سننے کے بعد اسے بدل دیتے ہیں، یعنی پھر ایسا ہوا وصیت کر دیتے تھے لوگ، مطلب جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا تو لوگ اس حکم کو ماننے لگے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وصیت کرنے کے بعد جس بندے کو وصیت دے کے جاتے ہیں وہ بندہ اس کو تھوڑا بہت چینج کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وصیت سننے کے بعد اسے بدل دیتے یا اس میں خیانت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ وصیت بدلنے کا گناہ بدلنے والے پر ہوگا، وصیت کرنے والے پر نہیں، یعنی جو بندہ وصیت کر کے چلا گیا اب وہ اس کی مطلب جو امانت تھی وہ ہو گئی اس بندے پر جس کو وصیت کی، ٹھیک ہے۔ اب وصیت کرنے والا یعنی فار ایگزامپل ان کے بچے چھوٹے ہیں ابھی بہت، تو کسی بڑے جیسے چاچو وغیرہ کو بڑا بھائی کر گیا، ٹھیک ہے، اس طرح، تو پھر وہ درمیان میں آ کے جب اس کے بچے بڑے ہوں تب تک ان میں خیانت کر لیا، ایک غلط طریقے سے اس کی وصیت بھی تھوڑی اپنے حصے میں لے لے، یا اس طرح کوئی بھی خیانت کر لے۔ ان آیات کی شان نزول کا مقصد لوگوں کو یہ سکھانا تھا کہ سچی نیکی کیا ہے، معاشرے میں انصاف کیسے قائم ہو، قتل کے معاملات میں عدل ہو اور مال کے معاملات میں وصیت میں خیانت نہ کی جائے، ٹھیک ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر آگے آپ کا انشاءاللہ سبق موجود ہے تو آپ اس کو اچھی طریقے سے سنیں، سمجھیں اور پھر اچھے طریقے سے اپنا سبق سنائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں بالکل خیر وافیس اور صحت و ایمان کی بہترین حالت میں موجود ہوں گے، الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لیسا نہیں ہے برا بھلائی یا پھر نیکی، نہیں ہے نیکی ان یہ کہ تولو تم پھر جاؤ وجوہکم یا پھیر لو وجوہکم اپنے چہرے کو قبل المشرقی مشرق کی طرف والمغربی یا مغرب کی طرف ولیکن البرا اور لیکن نیکی یہ ہے من آمنا جو ایمان لے آیا باللہ اللہ پر والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر والملائکتی اور فرشتوں پر والکتابی اور کتاب پر والنبیین اور نبیوں پر وآت المال اور دے مال علی پر حبہ محبت پر ذوی القربہ قرابت داروں کی یعنی جو آپ کی قریبی رشتہ دار ہیں والیتامہ اور یتیموں کی والمساکین اور مساکین محتاجوں کی وابن السبیل اور مسافروں کے والسائلین اور سوال کرنے والوں کے لیے وفی الرقاب اور گردن چھڑانے میں واقام الصلاۃ اور قائم کرو نماز وآت الزکاۃ اور ادا کرو زکوٰۃ والموفون اور پورا کرو بعہدہم اپنے عہد کو جب کوئی عہد کرو تو صابرین اور صبر کرو فی البأساء فقر کے وقت یعنی تنگ دستی کے وقت والضراء اور بیماری کے وقت وحین البأس اور جنگ کے وقت یا لڑائی کے وقت اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین وہ لوگ صدقوا جنہوں نے سچ کر دکھایا واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں ہم المتقون جو کہ ڈرنے والے ہیں یا پرہیزگار رہنے والے ہیں۔ نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، یوم آخرت پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں اور جب عہد کر لیں تو اس عہد کو پورا کریں اور سختی اور تکلیف میں اور معرکہ کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں، یعنی حق و باطل کے وقت، یعنی جب جنگ ہو رہی ہو یا پھر کوئی لڑائی ہو تو اس کے اوپر ثابت قدم رہیں، مطلب اس طرح نہ ہو جیسے کوئی جنگ کے وقت اگر ہمیں دوسرا بندہ اتنا وہ لگا تو وہ بزدل ہو کے پیچھے ہو جائے، نہیں، مطلب اگلے بندے کی طاقت زیادہ دیکھ کر اس کی اپنے آپ کو بزدلی میں مبتلا نہ کریں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ڈرنے والے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفی له من أخیہ شیء فاتباع بالمعروف وأداء إلیہ بإحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ یا ایہا الذین آمنو اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھا گیا ہے، علیکم تم پر قصاص برابری یا بدلہ فی القتلى قتل کا، الحر آزاد بالحر بدلے آزاد کی، والعبد اور غلام بالعبد بدلے غلام کے، والانثیٰ اور عورت بالانثیٰ بدلے عورت کے، فمن بس جو کوئی عفیہ معاف کر دے لہو اس کے لیے، من اخیہ بھائی اس کے سے، یعنی اپنے بھائی کی طرف سمجھ کے کچھ معاف کر دے، شیئن کچھ، فاتباع تو بس پیروی
پیروی کرے بالمعروف ہی اچھے طریقے سے، اور ادا کرنا ہے الیہ اسی کی طرف باحسان احسان کے ساتھ، ذالک یہ تخفیف آسان ہے، یہ ہلکا ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی بس جو کوئی زیادتی کرے یا اعتدال کرے بعد اس کے، ذالک یہ فلہ تو بس اس کے لیے ہے عذاب علیم درد دینے والا عذاب۔ یا ایھا الذین اے لوگو مومنو، تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی خون کے بدلے خون کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس طرح پر آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے گا، اور غلام کے بدلے غلام مارا جائے گا، اور عورت کے بدلے عورت، اور اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریقے سے قرارداد کی پیروی کی جائے، یعنی مطالبہ خون بہا کرنا اور قاتل خوش خوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہے۔ یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے، جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اس کا مطلب ہے، چلے میں انشاءاللہ آپ کو آگے بتاتی ہوں یا پھر بعد میں بتا دوں گی، پہلے ایک بار ترجمہ مکمل کر لیتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی القصاص مطلب قصاص میں حیاتٌ زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تاکہ تم تتقون تم ڈرو، اور اے اہل عقل قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے کہ تم قتل و خون ریزی سے بچو۔ کتب علیکم اذا حضر کتب لکھا گیا ہے یا فرض کیا گیا ہے علیکم تم پر، اذا جب حضر حاضر ہو احدکم تم میں سے کسی ایک کو موت یعنی لکھا گیا ہے تم پر کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے، ان ترک خیرا تو اگر ترکہ چھوڑا اس نے یعنی کچھ مال اپنے پیچھے چھوڑا ہو، خیرن مال ترکہ چھوڑ جائے، وصیتو تو وصیت کرنا ہے، للوالدینی اپنے والدین کے لیے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے، بالمعروف ہی حق کے ساتھ اچھے طریقے سے، حقاً سچ ہے، علی المتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے۔ اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے۔ فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ فمن بس جو کوئی بدل ڈالے بعد اس کے ما سمعه جو کہ سنا تھا اس نے اس کو، فإنما بس سوائے اس کے نہیں، اسمہ گناہ اس کو، علی پر، الذین ان لوگوں کے، یبدلونہ جنہوں نے اس کو بدلا، یعنی جو اس کو بدل ڈالتے ہیں، پھر گناہ صرف اسی پر ہے جس نے اس کو بدلا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ جو شخص وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ فمن بس جو کوئی خافا ڈر جائے، من موص وصیت کرنے سے، جنفن مطلب کجی کو،
یا پھر تلفی کو، او یا اثمن گناہ کو، فاصلح بس صلح کرا دے بینہم ان دونوں کے درمیان، فلا بس نہیں اسما گناہ علیہ اس پر، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی طرف داری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو، یعنی جانفن کوئی خوف ہو، اسمن گناہ کا، اگر اس کو کوئی وصیت کرنے والے کو کوئی خوف ہو، وصیت کرنے والے کو مطلب حق تلفی یا زیادتی کا، یعنی بھئی کوئی زیادتی ہو جائے گی یا پھر حق تلفی ہو جائے گی یا پھر مطلب گناہ کا اس کو خوف ہو، تو بس پھر وہ اصلاح کروا دے ان دونوں کے درمیان، جو وارث ہے ان میں صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔